اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا موضوع ہے رسالت، اور یہ 3 حصوں میں ہے۔ ایک، رسالت کے لغوی معنی، رسول پر ایمان لانا، کون لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کی اہمیت، ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، نہ لانے کی مذمت کیا ہے، کس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں۔ پھر نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، یہ۔ پھر دوسرے مرحلے میں وحی آئیں گے، وحی سے متعلق جو ساری باتیں ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اور تیسری بات، رسول کی ضرورت کیوں پیش آئے، رسول فرشتوں میں سے کیوں نہیں آئے، اس چیز کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے رسول کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں پہ ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں، ایک ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ارکان الایمان، تو ان میں رسول ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تو کیا ہے، وہاں پہ رسولوں کا ذکر ہے۔ تو جب تک تمام رسولوں پہ، جو کہ مشہور ہے 1,24,000، ان سب پہ ایمان لانا ہوگا۔ ان سب پہ ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس لیے تمام انبیاء پہ ایمان لانا ہوگا۔ اور ایمان کی صورت یہ ہے، جس نبی یا رسول نے جو رب کا احکام اپنی امتوں تک پہنچا دی ہے، وہ سب کے سب سچے رسول تھے، برحق تھے، انہوں نے رب کی تعلیمات پہنچا دی ہے، یہ ہمارے ایمان ہے۔ باقی اس امت کے لیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہوگا، اور آپ ہی کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا۔ پچھلے انبیاء کے احکامات، اس پر عمل کرنے کا ہم پابند نہیں، البتہ وہ احکامات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع ہیں، مطابق ہیں، تو اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ نہیں تو پھر پچھلے انبیاء کی تعلیمات مخصوص قوم کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے اور مخصوص زمانے کے لیے تھے، وہ پوری امت کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ یہ اس کے بعد جو اہل کتاب ہیں، اب یہ 2 طرح کے ہیں، ایک یہودی ہے اور دوسرا عیسائی ہے۔ تو ان کا جو کنسپٹ ہے حضرت عیسیٰ کے بعثت کے بعد سے ہو گیا ہے، پہلے سارے کے سارے کو اہل کتاب کہا کرتے تھے۔ تو وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے بعد انہوں نے کچھ انبیاء پہ ایمان لانا اپنے لیے حق سمجھا، کچھ انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں اور کچھ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، لہٰذا یہ مومن نہیں ہے، یہ کافر بھی اور مشرک بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک تو حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاتے یہودی، نعوذ باللہ اس کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، اور حضرت عزیر کے بارے میں کہتے ہیں یہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ یہ کہہ کے اللہ کا بیٹا کہہ کے شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں ان کی کتاب تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، آخری نبی آئے کہ اس کا نام احمد ہوگا، اس پر ایمان لانا سب پہ فرض ہوگا، اس پہ نازل شدہ کتاب، اس پر ایمان لانا سب پہ فرض ہوگا۔ اگر نہیں ایمان لائے تو کسی کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہے ہی نہیں ہے، مگر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔
تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ انبیاء پہ ایمان لائے ہیں، کچھ پہ ایمان نہیں لائے، اور اسی طرح بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کو انہوں نے شہید کر دیا گیا۔ یہ اہل کتاب وہ کچھ انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں اور کچھ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، لہٰذا ان کی ایمان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نبی اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پہ عمل کرنا ہوگا، اور آپ پہ ایمان لانا ہوگا، اور آپ پہ نازل شدہ کتاب قرآن مجید پہ ایمان لانا ہوگا، ان میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، تب وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہوں گے اور وہ صحیح مومن ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام انس اور جن کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تو آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تعلیمات میں وہ تعلیمات بھی شامل کر دی ہیں جو پچھلے انبیاء نے اپنے امتوں تک پہنچا دیا ہے، اور تا قیامت تک ضرورت کی ساری باتیں آپ کی تعلیمات میں شامل ہیں، لہٰذا آپ ہی کی تعلیمات کو قابل عمل قرار دیا گیا قیامت تک، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد رسالت کی لغوی معنی کیا ہے؟ رسالت کی لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت کی لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ تو رسول کی اسلامی تعریف یا اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو احکام پہنچانے کے لیے جس شخص پہ وحی نازل کر کے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، وہ اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے، اسی شخص کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے، اسی شخص کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے۔ تو رسول کو نبی بھی کہتے ہیں، مگر نبی کو رسول نہیں کہا جاتا۔ اب ہے نبی، نبی کی لغوی معنی کیا ہے؟ نبا ان سے ہے، فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی فاسق کوئی پیغام لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ تو نبی کے معنی خبر ہے، تو نبی کی لغوی معنی خبر ہے، اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ مختصر سے 3 فرق میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا ہے ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، مگر ہر رسول نبی ہو سکتا ہے۔ ایک اس کے بعد آپ دے دیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس سے رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ یہ اس کے بعد دوسرا فرق، رسول پہ نئی شریعت دے کے بھیجا ہوگا، یعنی ان پہ اللہ نے آسمان سے کوئی صحیفے یا کتاب نازل کی ہوگی، اور وہ اسی تعلیمات کو امتوں کو پہنچا دیں گے۔ یعنی رسول پہ نئی شریعت دے کے اللہ نے بھیجا ہوگا، اور وہ نبی وہ رسول اس نئی شریعت کو لوگوں تک پہنچا دیں گے، وہ نئی شریعت کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ اور نبی تیسرا فرق یہ ہے، نبی پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی ہوگی، وہ پہلے انبیاء کی جو تعلیمات ہے وہ اسی کو دوسروں تک پہنچا دیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا جانشین بنا ہے یوشع بن نون۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یوشع بن نون آپ کا غلام تھا، اسی کو اللہ نے نبی بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ الگ ایک کوئی شخص تھا
جس کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو یہ یوشع بن نون اپنی طرف سے کوئی تعلیمات نہیں دیتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی تعلیمات کو لوگوں کو عام کرتے تھے، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کو کہتے تھے، اور آپ پہ نازل شدہ کتاب تورات پہ عمل کرانے کے لیے لوگوں کو تاکید کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے تورات پہ عمل کر لیں۔ تو وہ اپنی طرف سے کوئی تعلیمات نہیں دیتے تھے۔ تو یہ نبی ہے۔ تو نبی کیا ہے؟ اس کو اللہ نے کوئی نئی شریعت دے کے نہیں بھیجا ہے، نہ ان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ وہ پہلے نبی کی تعلیمات کو لوگوں کو پھیلا دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ اس تعلیمات پہ عمل کر لیں۔ یہ آپ تیسرا فرق یہی ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور آپ پہ اللہ نے قرآن مجید نازل کر کے لوگوں کو تا قیامت تک واضح کر دیا کہ آپ کی بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ مگر ایک سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت پہ آئے گا اور قیامت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ تو جواب یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی طرف سے کوئی نئی تعلیمات لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ آپ آئے گا تو آپ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لوگوں کو پھیلائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے قرآن پہ عمل کر لو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر لو، نجات ملیں گے۔ یہی تعلیمات لوگوں کو پھیلائیں گے، آپ اپنی طرف سے کوئی نئی تعلیمات نہیں دیں گے، اس لیے آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کریں گے، اگرچہ آپ آئیں بھی تب بھی آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہی کن لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں؟ وہی انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوتے ہیں، عام شخص پہ وہی نازل نہیں ہوتے۔ اگر عام شخص کوئی خواب میں چیز دیکھ لیں یا ذہن میں ایسی بات آ جائیں تو اسے الہام کہیں گے، اسے وحی نہیں کہیں گے۔